إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تبارك وتعالى في مقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خواتین و حضرات، گزشتہ اپنے خطبے میں نے روزی میں برکت کے اسباب اس موضوع پر کچھ گزارشات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باتیں گزشتہ جمعے میں نے کہی ہیں آپ سے گزارشات کے طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں، اس پر بھی اور اس جمعہ میں بھی جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، رب تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے. جو موضوع میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس موضوع کا بقیہ حصہ دوسری قسط کے طور پر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے. موضوع تھا روزی میں برکت کے اسباب، اور بات ہو رہی تھی استغفار روزی میں برکت کا بہت ہی مؤثر اور قیمتی ذریعہ ہے. استغفار بہت آسان ذکر، کچھ بھی نہیں آپ کہہ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یا اس کے علاوہ اور بھی اذکار اور کلمات ہیں. آئیے براہ راست موضوع کے نکات کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے استغفار روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، مال میں اضافے کا سبب ہے.
زندگی میں خوشحالی کا نسخہ ہے۔ سیرت نگاروں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے واقعہ درج کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے، راستے میں شام ہو گئی، ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اسی مسجد ہی میں قیام کا ارادہ کیا۔ خادم صاحب یا مؤذن صاحب جو تھے ان سے بات کی کہ میں آج کی رات اس مسجد میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارے خادم صاحب امام موصوف کی شخصیت سے شناسا نہیں تھے، آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے معذرت کی کہ نہیں، کسی اجنبی شخص کو مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے کہا کہ میں رات میں کس کے گھر پر جاؤں اور اس کے لیے زحمت بنوں، مسجد بہتر جگہ ہے، یہاں میں رات گزار لوں گا، کسی کے لیے زحمت نہیں بنوں گا، صبح فجر کی نماز بھی آسانی سے مل جائے گی۔ لیکن خادم صاحب تیار نہیں ہو رہے تھے۔ یہ گفتگو بغل میں موجود ایک شخص جو پیشے سے باورچی تھے، نان بائی تھے، روٹی بنانے والے تھے، وہ سن رہے تھے۔ امام موصوف کی شخصیت بڑی وجیح اور بڑی دیندار شخصیت یقیناً تھی بھی اور نظر بھی آ رہی تھی۔ اس بغل میں جو شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اسے لگا کہ کوئی اللہ والی شخصیت ہے، اس کی ضیافت کرنی چاہیے، میں ہی کیوں نہ کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھہرنے کی اگر خادم صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میرے گھر آپ تشریف لے چلیے، آج مجھے آپ کی ضیافت کا موقع نصیب ہو جائے۔ گھر لے گئے، جو کچھ میسر تھا روکھا پھیکا کھانا کھلایا، سوئے، صبح ہوئی، آ کر کے فجر کی نماز دونوں نے پڑھی، نماز اور ذکر کے بعد گھر واپس گئے اور اپنا جو پیشہ تھا روٹی بنانے کا، آٹا گوندنے کا، آٹا گوندنے لگ گئے۔ آٹا گوندتے وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر چالو ہے۔ ہماری خواتین کیا کرتی؟ خواتین سے بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارش، آپ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آپ کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آپ اور کچھ کام کر رہی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ کتنوں کو توفیق ہوتی ہے اس دوران ذکر کرنے کی؟ پورا وقت ان کا ہاتھ تو مصروف ہوتا ہے لیکن زبان، ذہن خالی ہوتا ہے۔ میں نے مانا کہ مردوں کا وقت بھلے ہاتھ فری ہونے کی شکل میں ہوتا ہے لیکن دماغ فری نہیں ہوتا۔ دماغ وہ چل رہا ہوتا ہے تو اپنی اسکیمیں بنا رہا ہوتا ہے، کام کی اسکیمیں بنا رہا ہوتا ہے اور تدبیریں بنا رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مرد تو کسی قدر اگر وہ ان کا ہاتھ خالی ہے تو دماغ نہیں فری ہوتا ہے، چلو مرد معذور ہیں، لیکن عورتیں یہ کام کرتے ہوئے اپنے ذہن کو کیا کرتے؟ بہت سارا وقت انہیں ذکر کے لیے مل سکتا ہے، بس بات یہ ہے کہ جسے توفیق مل جائے اور جسے ذوق ہو جائے اللہ کے ذکر کا اور جسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے۔ میری مائیں، میری بہنوں، آپ کے پاس بڑا وقت ہے، اس لیے استغفر اللہ اور اس کے علاوہ دیگر اذکار، سبحان اللہ الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ دن میں سینکڑوں بار ان کا وظیفہ کر سکتی ہیں۔ بس ذوق کی بات ہے یا فکر کی بات ہے کہ دین کی فکر یا نیکی کی فکر کس کو ہے؟ آپ کے اندر فکر مندی ہو جائے تو آپ نیکیوں سے اپنے گھر کو بھر سکتی ہیں اور نیکیوں کو اور اذکار سے اپنے گھر کو بھر کر کے برکت سے اپنے گھر کو بھر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں، امام موصوف رحمہ اللہ سن رہے ہیں کہ یہ نان بائی پیشے سے، کوئی آفیشیل آدمی نہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی پڑھائی کی اس کی ڈیوٹی نہیں، یہ ایک مزدور قسم کا آدمی ہے، باورچی ہے، اور استغفار کا اس قدر اس کو شوق ہے اور اس قدر یہ جذبہ رکھتا ہے اور اہتمام کرتا ہے۔ بات چیت ہونے لگی، کہا کہ یہ آپ جو استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کچھ فائدہ مل رہا ہے؟ کچھ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ جواب دیا نان بھائی نے کہ جب سے میں نے استغفار کے فضائل سنے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے، تب سے میں نے استغفار کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور جب میں نے استغفار کا اہتمام کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے روزی میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اب روزی سنبھل نہیں رہی ہے، مال سنبھل نہیں رہا ہے، بے حساب برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کہا اچھا، امام موصوف رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا، اور کوئی تمہاری خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے؟ کہا ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، جو تمنا کرتا ہوں، جو آرزو کرتا ہوں، جائز آرزو، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، جو جائز آرزویں اور تمنائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ ایک خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ایک خواہش میری ہے ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ میری دیگر جائز تمناؤں کو پوری فرماتا ہے، اس خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ العزیز ضرور پوری فرمائے گا۔ پوچھا امام موصوف رحمہ اللہ نے، وہ کیا خواہش ہے، ذرا مجھے بھی بتانا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑی باکمال شخصیت ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار انسان ہیں، لوگ ان سے ملنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کاش میری بھی کسی بہانے سے کسی موقع پر امام موصوف رحمہ اللہ سے ملاقات ہو جاتی، میرا دل بھی مچل رہا ہے ان سے ملاقات۔ جی، امام موصوف رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ناچیز احمد ابن حنبل جس سے ملاقات کی تم آرزو رکھتے ہو، وہ تمہاری نظروں کے سامنے موجود، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا مہمان بن کر کے تمہارے گھر میں موجود ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کے نتیجے میں روزی میں جو برکت دی وہ آپ نے سنا، خواہش جو کی، تمنا جو کی، اس تمنا کے لیے اس نان بھائی کو کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان شخصیت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسی شخصیت جن سے ملاقات لوگوں کے لیے سعادت مندی کی بات تھی، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں خود بھیج دیا۔ یہ ہے اللہ کے ذکر استغفار کا صلہ اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے فوائد۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے دکانوں پر بیٹھ کر کے پان چبانے کے بجائے، نوجوانوں گٹکا چبانے کے بجائے، میری مائیں اور بہنوں، بسا اوقات میری مائیں اور بہنیں کھانا پکاتی ہیں لیکن موبائل چالو رکھتی ہیں۔ موبائلیں چالو رکھنے کے بجائے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی جائز ساری تمنائیں پوری فرمائے گا، چاہے وہ آرزو اور تمنا آپ کی صحت کے لیے ہو، چاہے وہ اولاد کی صالحیت اور نیکی کے لیے ہو، چاہے وہ بیٹا بیٹی کی شادی کے لیے ہو، چاہے وہ روزی میں برکت کے لیے ہو، چاہے وہ دیگر اور گھریلو مشکلات اور دنیاوی مشکلات یا ملکی مشکلات ہوں، عالمی مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس استغفار کے نتیجے میں آسان فرمائے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اللہ راضی ہو گیا تو کیا نہیں دے سکتا، اللہ راضی ہو گیا تو آپ کا کون سا کام جو بگڑا ہوا ہے بن نہیں سکتا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو،
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبب روزی میں برکت کا جو شریعت نے بتایا ہے، جس کا تذکرہ یا جس کی طرف اشارہ گزشتہ خطبے میں بھی کیا تھا، وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانا۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر بس جائے وہ گناہوں کو کرنے کے لیے بہت بار سوچے گا، گناہ کی طرف آمادہ ہونے کے لیے بہت بار سوچے گا، نیکیوں کو شوق اس کے اندر پیدا ہوگا، نیکیوں کی رغبت پیدا ہوگی، فجر کے لیے سونا چاہے گا، نہیں سوئے گا، تڑپ اٹھے گا، نیند اس کی زائل ہو جائے گی۔ تقوی اگر دل میں، تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر یہ دل میں پیدا کر کے نیکی کی طرف رغبت کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہی کیا ہے؟ تقوی کا تقاضا ہے، اور یہی وہ صفت ہے۔ تقوی، اللہ سے ڈر، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی رغبت پیدا کرنا، یہ وہ صفت اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے قرآن پاک میں بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، ان کے لیے وعدے فرمائے ہیں، ان کے لیے اس استغفار کا صلہ بتلایا۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی کی صفت اپنا لو، تقوی کی صفت کو اپنی زندگی میں پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، سارے گناہ اللہ سے خوف نہ ہونے کی وجہ سے، سارے گناہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے، ہمارا اور تمہارا وعدہ نہیں۔ ایک ہفتے بعد دیں گے، پیسے کا وعدہ ہوگا تو مہینہ بھر بھی ہفتہ نہیں گزرے گا، مہینہ گزر جائے گا، ہفتہ نہیں گزرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، تقوی کی زندگی اپنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ مشکلات، مخرجا خرجا سے ہے، خروج مانے نکلنا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے اس کو۔ آج جو مسلمانوں پر چاہے جس پیمانے کی مشکلات، چاہے وہ اس کی گھریلو مشکلات ہوں، ملکی مشکلات ہوں، عالمی مشکلات ہوں، سارے یہ مشکلات کے جو بادل مٹلا نہیں رہے ہیں، جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ تقوی کی زندگی اختیار کر لو، مشکلوں سے نکال دوں گا۔ اور مسلمان ہے کہ ہر گھڑی نئی مشکل میں مبتلا ہوتا، ہر نیا دن نئی آفت لے کر کے مسلمانوں کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے مشکلات سے نکالوں گا، اور ادھر ہر نیا دن نئی مشکلات لاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے تقوی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کا ڈر دل میں نہیں بسایا ہے۔ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں سوتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں بزنس کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں جس کے ساتھ معاملہ کرتے، جھوٹ بولنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے حلال کمائی میں، روزی میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے سود اور دیگر روزی کے حرام ذرائع اپنانے میں کوئی تمیز محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ آج جو یہ مشکلات کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بس مسلمان صرف ادھر ادھر کی دیکھتا ہے، فلاں نے یہ کر ڈالا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی طرف سے یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اب مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں، حالات ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر نگاہ ہے، ادھر نگاہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنی زندگی کو بدلو، اللہ تعالی آپ کی رحمتوں، آپ پر رحمتوں کی برکھا برسانے کے لیے تیار ہے، منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائی کے لیے
پوری توجہ کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہمیں پڑی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مسائل اور مشکلات سے اس کو نکال دے گا، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستے سے روزی دے گا، ایسا ذریعہ بنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یحتسب احتسابہ کے معنی ہوتا ہے سوچنا، تصور کرنا، گمان کرنا۔ کہاں سے روزی آئے گی گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے تجربے بھی ہیں، میرے ساتھ بھی تجربے ہیں الحمدللہ۔ خود ستائی کی بات نہیں ہے، نصیحت کے لیے، خود کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے روزی کا انتظام کر دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، واقعے کی شکل میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے۔ زید بن اسلم جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کے راستے میں دوپہر ہوئی، لنچ کا وقت ہوا، اور اپنے دوسرے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، بیٹھے لنچ کرنے کے لیے۔ اتفاق سے ادھر ایک چرواہا، نوجوان چرواہا نظر آ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو دیکھا، بیچارہ نوجوان چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، غریب، لاؤ پتہ نہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ اس کو بھی دسترخوان پر بلا لیتے ہیں، بلایا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی تھوڑا کھانا کھا لو۔ اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ آج کے نوجوانوں کے لیے قابل عبرت، نصیحت کے قابل ہے۔ نوجوان ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آفیشیل آدمی نہیں ہے کہ آفس میں بیٹھا، اے سی میں بیٹھا ہوا، آفس میں بیٹھ کر کے کچھ لکھنے پڑھنے کا معمولی سا کام کر رہا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی پسینہ نہیں۔ وہ نوجوان چلچلاتی دھوپ میں عرب کے ریگستان میں بکریاں چرا رہا ہے، کھانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتا ہے میں روزے سے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھی کھانا کھا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کھانا کھائیں گے رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان کا ایک ایام ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، نوجوان چرواہا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چراتے ہوئی نفلی روزہ، حیرت کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، تعجب کی بات ہے۔ اور بکریاں چرانا کاموں میں سے سب سے مشکل ترین کام ہے، بکریاں چرانا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور سے عرب کی اس گرمی میں ایک بکری کو ادھر سے سنبھالنے جائیں گے، ادھر 4 بکریاں بھاگ رہی ہیں، ادھر سنبھالنے جائیں گے، ادھر 4 بکریاں بھاگ رہی ہیں۔ بکریوں کا چرانا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے بکریاں چروائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا ورع الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی۔ قیل وانت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ، اہل مکہ کی بکریاں مزدوری پر چند قیرات کے عوض میں چرایا کرتا۔ بکریوں کا چرانا بڑا مشکل کام ہے، جو بکریاں چرا لے گیا انسانوں کا چرانا، انسانوں کی سربراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائیں، اتنا مشکل ترین کام یہ نوجوان گرمی میں نفلی روزہ رکھ کر کے کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس کے اس عمل سے، اس کی اس پرہیزگاری سے، اس کے اس تقوی سے، اس کی دینداری سے بڑی حیرت ہوئی۔ نوجوان ہے اور ایسا ایک عام سا نوجوان، اور کچھ آزمانا چاہا، آزمائش کے لیے کہا کہ بیٹا اس میں سے ایک بکری تم ہمیں دے دو،
ہم ذبح کر کے گوشت کا انتظام کریں گے، گوشت نکالیں گے، تمہیں بھی اس میں سے گوشت کا کچھ حصہ دیں گے۔ نوجوان نے کہا اللہ کے بندو، میں غلام ہوں، میں چرواہا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر اس میں سے ایک بکری آپ کو کیسے دے دوں؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اسے تھوڑا گھمانا چاہا، کہا اس عرب کے ریگستان میں بکریوں کے چرواہے جہاں بکریاں چراتے ہیں، ایک دو دن میں ایک آدھ بکریاں کبھی مر جاتی ہیں، کبھی غائب ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی بھیڑیا کھا لیتا ہے، جانور کھا لیتا ہے، اس طرح عام معمول ہے، اور اس طرح کی معذرت قابل قبول ہوتی ہے، بول دینا اپنے مالک سے کہ ایک بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ جملہ سنا تو اس تقوی کے اس مجسم نوجوان نے، اس متقی نوجوان نے انگلی آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اٹھائی اور کہا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا کہ بکریاں، ایک بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا؟ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا۔ عین اللہ فعین اللہ، اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے ایسی بات کی ترغیب دے رہے ہو تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فعین اللہ کہتے ہوئے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور بے رخی سے ان کی طرف سے دوسری طرف چلا گیا اور خفگی کا اظہار کیا کہ مجھے ایسی باتیں سکھایا جا رہا ہے، سکھائی جا رہی ہیں جو تقوی کے منافی ہیں۔ اس کا یہ جملہ اور اس کا یہ انداز دیکھ کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر متاثر ہوئے کہ انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کا یہ جملہ دہراتے ہوئے جا رہے ہیں، فعین اللہ فعین اللہ فعین اللہ۔ مدینہ پہنچے، پتہ کیا کہ کون سا وہ چرواہا تھا اور بکریاں کس مالک کی تھیں۔ مالک سے ملاقات کی، مالک سے پہلے غلام کو آزاد کروایا، پیسے دیے آزادی کے، اور بکریوں کی قیمت معلوم کی، اور قیمت معلوم کر کے بکریوں کی قیمت ادا کی، بکریاں خریدی۔ صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو اٹکل پچو نہیں ہے، غلام کو آزاد کیا، بکریاں خریدی، اور اس غلام، اس نوجوان کو ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی، اور کہا یہ تیرے تقوی کا صلہ ہے اور بدلہ ہے، یہ تیرے تقوی کا، تیری دینداری کا صلہ اور بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ کہاں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چرواہا تھا، اب چرواہا نہیں ہے، بن بکریوں کا مالک بن گیا۔ اور روزی کا انتظام کیسے کیا؟ ایک بکری بھی اس کے اختیار میں نہیں تھی، پورا کا پورا ریوڑ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تقوی کی زندگی اختیار کر کے تو دیکھو، ہم نے صرف تو گناہوں میں جینا سیکھا ہے، صرف ہمیں گناہوں کا لطف ملتا ہے، گناہوں کا مزہ صرف ہمیں شیطان کے وسوسے کی شکل میں ملتا ہے۔ جھوٹ بولو کماؤ، وعدہ خلافی کرو کماؤ، دھوکہ دو کماؤ، ناپ تول میں کمی بیشی کرو کماؤ۔ ہم نے تو اسی کی چاشنی اور اسی کا مزہ، اور بازار میں یہی چیز بک رہی ہے اور یہی انہی چیزوں کا چلن ہے، ہم نے یہی جانا ہے۔ تقوی کی زندگی اور تقوی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ زندگی تقوی کی اپنا کر کے تو دیکھو کتنی مٹھاس ملتی ہے تقوی کی زندگی میں۔ تقوی کا صلہ کیسے کیسے ملتا ہے، اور اس کے برعکس گناہوں کا خمیازہ اور گناہوں کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ بھی کیسے ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہارون رشید رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے ایک حکمراں گزرے ہیں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، مارکیٹ میں جاؤ، قصائیوں کے ترازو کا جائزہ لو، ان کے ترازو اور ان کے وزن کا جائزہ لو، جس کا ترازو اور جس کا وزن گڑبڑ ملے اس کو اریسٹ کرو اور جیل میں ڈالو۔ گئے، ایک قصائی کے پاس پہنچے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا
بڑی مشقت کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی بے چینی، بڑی اضطراب اور بڑی کلفت اور کوفت کی زندگی گزر رہی ہے۔ دھندا تو بظاہر ہے لیکن نہ تو آمدنی نظر آتی ہے اور نہ ہی زندگی میں چین ہے، نہ ہی زندگی میں سکون ہے۔ وزن دیکھا کلو کا جو وزن ہوتا ہے، پہلے زمانے میں خاص طور سے پرانے وزن رکھ کر کے یا پیچھے سے جو اس میں کھانچے ہوتے ہیں، بہت سارے تاجروں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، اس میں 25-50 گرام اس کو کم کر دیتے ہیں۔ وزن دیکھا تو کم تھا، وزن کم تھا، چھوڑ دیا ایسے ہی۔ اس دوسرے تاجر کے پاس گئے، اس سے بھی پوچھا کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، دھندا کیسا چل رہا ہے، تجارت کیسی ہے؟ کہا اس زندگی سے موت بہتر ہے، اس زندگی سے نہ جینا ہی بہتر ہے۔ زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ دل کہہ رہا ہے کسی اپنے یہ جو گوشت کاٹنے کے آلات اور ہتھیار ہیں، ان سے خود کو ذبح کر لوں، اس کا بھی ترازو دیکھا تو ترازو میں کانٹا ہوتا ہے، کانٹا مارنے کا۔ ادھر سامان رکھ کر کے وزن کریں گے تو زیادہ بتائے گا، ادھر وزن کریں گے تو کم بتائے گا، اس کو کانٹا مارنا بولتے۔ دیکھا تو ترازو میں کانٹا مارنے کا دھوکا اور دھوکے کا اس میں ٹیکنک اپنائی گئی تھی، چھوڑ دیا اس کو بھی۔ تیسرے کے پاس گئے، پوچھا میرے بھائی کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کہا تجارت کیسی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، جو بھی کمائی ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، سکون سے بچے جی رہے ہیں، سکون کی زندگی، چین کی زندگی کٹ رہی ہے۔ دیکھا تو اس کا ترازو اور اس کا وزن کرنے والا بانٹ جو وزن تھا سب پرفیکٹ تھا۔ دیکھا میرے بھائیوں، دیکھا یہ ہے تقوی کی برکت، تقوی کا صلہ۔ ترازو صحیح ہے، دھوکہ نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے ناپ تول میں، حرام کمائی نہیں ہے، جو بھی کمائی ہے اس میں برکت ہے اور زندگی چین سے گزر رہی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسے زیادہ آئیں، زیادہ اور کثرت اور برکت میں بہت فرق ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کی کثرت ہو تو برکت بھی ہو، زندگی میں سکون بھی ہو۔ زندگی میں سکون ہوتا تو یہ بڑے بڑے یہ کون فلمی دنیا والے، پیسوں میں سکون ہوتا تو سوسائڈ نہ کرتے۔ ابھی کچھ دن پہلے، 15 دن پہلے میں نے اخبار میں دیکھا کہ کوئی اداکارہ ہے، اس نے سوسائڈ کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کثرت میں اور پیسوں میں برکت نہیں ہے اور پیسوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ دو شخص جن کے یہاں ناپ تول میں کمی بیشی کا اور حرام کمائی کا، حرام طریقے سے روزی کمانے کا ان کے یہاں عمل تھا، تعامل تھا۔ دیکھا ان کی حرام کمائی کی وجہ سے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اجیرن کر رکھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا ان کو اریسٹ کرو اور جیل میں ڈالو۔ ہارون رشید نے سپاہیوں سے پوچھا کیا ہوا، ان کو اریسٹ کیا یا ان میں سے کیسے حالات ان کے پائے گئے؟ بتایا، سپاہیوں نے بتایا کہ اس ایک نے ایسا کہا، دوسرے نے ایسا کہا، ایک کا ترازو خراب تھا، دوسرے کے بانٹ میں کمپلین تھا۔ کہا قید کیوں نہیں کیا؟ کہا ہارون رشید نے کہا قید کیوں نہیں کیا ان کو؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ قید سے بھی زیادہ مشقت کی زندگی یا قید سے بھی زیادہ اجیرن اور برداشت سے باہر زندگی وہ لوگ ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ قید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ آپ
اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تقوی کا صلہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے پر جانے کا انجام کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تقوی کا صلہ اور تقوی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، یا اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، روزی میں برکت کے اسباب میں سے ایک اور سبب، بڑا ہی مؤثر سبب اور بڑا ہی کارگر سبب اور کارگر نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، شکر گزار بندے بنو گے، اللہ تعالیٰ نے کم اور زیادہ جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر صبر کرو گے، شکر کرو گے، اور صبر و شکر کا جو تقاضا ہے، شکر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں، یا کوئی پوچھے کیا حال ہے بس ہم الحمدللہ کہہ دیں، یہ شکر نہیں ہے۔ یہ تو بس رسمی طور سے زبان سے اللہ کے شکر کی ادائیگی ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے، اور شکر بجا لانا کیا ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ ہے کہ ہم زبان سے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا وظیفہ تو کرتے رہیں، اس کے علاوہ اللہ کی بندگی میں اپنا وقت لگائیں، اللہ کی تابع داری میں اپنا وقت لگائیں، نیکی کیا ہوا؟ آپ کو وہاں بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے پیچھے؟ ایسا منع ہے، گردنیں پھلاگتے ہوئے آنا منع ہے۔ اگر پہلے کے اوقات میں، پہلے کے جمعہ میں اگر آپ حاضری دیتے تو یہ مسائل پتہ رہتے کہ کسی کا گردن یا نمازیوں کا گردن پھلاگتے ہوئے آگے آنا، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، اپنی نماز کو، اپنے جمعہ کو ضائع کرنا ہے، اپنے جمعہ کو ضائع کرنا ہے۔ آپ آگے آ رہے ہیں اس لیے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے نماز پڑھیں گے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، یہ اور بلکہ الٹا ہے، آپ اطمینان سے جمعہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اپنی جمعہ کی نماز کو ضائع کریں گے، جمعہ کے اجر کو ضائع کریں گے۔ بہت بار دیکھا جاتا ہے، اکثر جمعہ کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے آدمی آگے کی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ جمعہ کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت انشاءاللہ العزیز نہ کرے، سب لوگ اپنے گرہ میں باندھ لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت وہی لوگ کرتے ہیں جو جمعہ میں پہلے نہیں آتے اور یہ مسائل نہیں سیکھتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ گفتگو میری غیر مرتب سی ہو گئی، اس لیے اپنے موضوع کا یہ نقطہ انشاءاللہ مناسب رہا، تو اگلے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب کی روزی میں، سارے مسلمانوں بلکہ سارے انسانوں کی روزی میں رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور روزی میں برکت کے اسباب اور تدابیر جو ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں، رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو باروزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، والدین کا وفادار، اطاعت شعار اور خدمت گزار بنا۔ رب تعالی ہمارے بھائی بہنیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اپنی قبروں میں مدفون ہیں، رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ رب تعالی ہم سب کو
زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔